اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في ذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات سارے حباب بلند آواز سے کریں مولیان حیدر قرار حاضرین مجلس عاشقان محمد و خانوادہ محمد، آج شب جمعہ ہے اور آج کی شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور کل جو روز جمعہ آ رہا ہے اس روز جمعہ کی اس شب جمعہ سے بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو جو ہے نا عزیزان، روز جمعہ سید الایام ہے اور روز جمعہ کے بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے فضائل ہیں روز جمعہ کے، لیکن 4 اعمال روز جمعہ کے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان 4 اعمال میں سے پہلا عمل ہے غسل جمعہ۔ کون سا عمل ہے؟ غسل جمعہ۔ میں اپنے موضوع کو بھی شروع کر سکتا ہوں کیونکہ اگلا جمعہ میں ادھر ہونا ہی کوئی نہیں میں نے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ ادھر علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، مشاہد صاحب موجود ہیں، مختار صاحب قبلہ موجود ہیں، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا انہوں نے نہیں بتایا ہوگا، لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ تجدید کر دوں۔ روز جمعہ جو ہے اس کے جو 4 اعمال بہت زیادہ اہم ہیں، ان میں سے پہلا عمل کون سا ہے بتایا ہے کہ غسل جمعہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مسلمان مومن کو پانی خرید کے بھی غسل جمعہ کرنا پڑے تو پھر بھی وہ غسل جمعہ ترک نہ کرے، اور فرمایا کوئی بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم قبر میں گلے سڑے نہیں، کیڑوں کی خوراک نہ بنے، میرا جسم بوسیدہ نہ ہو، جیسا دفن کیا جاؤں ویسا ہی اٹھ جاؤں، رسول فرماتے 40 جمعے مسلسل غسل جمعہ کرے۔ آقا فرماتے میں محمد زمانہ دیتا ہوں اس کا جسم قبر میں بوسیدہ نہیں ہوگا، گلے سڑے گا نہیں، کیڑوں کی خوراک نہیں بنے گا۔ بولیے اگر نہیں سب۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غسل جمعہ ان ہفتے کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جایا کرتا ہے۔ جس طرح غسل کا پانی تمہارے بدن پہ پڑے گا، جس طرح تمہارے بدن سے پانی نیچے اترے گا، آقا فرماتے تمہارے گناہ بھی ساتھ دھلتے جائیں۔ وہ جو ہے نا عزیزان، دوسرا عمل خود نماز جمعہ۔ دوسرا عمل کون سا ہے عزیزان؟ خود نماز جمعہ۔
ایک بندہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، میرا دل کرتا ہے میں حج بیت اللہ کو جاؤں۔ یا رسول اللہ بہت زیادہ دل کرتا ہے حج بیت اللہ کو جاؤں، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، لیکن کیا کروں یا رسول اللہ میرے پاس اسباب نہیں ہے۔ رسول خدا فرماتے تو نماز جمعہ میں شرکت کیا کر۔ رسول فرماتے ہیں اللہ نے وہ حج جو صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے اس کا ثواب الگ ہے، اللہ نے مجھ محمد کی امت کے غریبوں کے لیے ایک ایک مہینے میں 4 حجوں کا ثواب رکھا ہے۔ اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی امت کے غرباء کے لیے ایک ایک مہینے میں کتنی حجیں جناب؟ 4 حجیں، اور 12 چوک 48، ایک سال میں کتنی حجیں ہو گئیں؟ 48 حجیں۔ مستقی صاحب استطاعت ایک سال میں ایک حج کرتا ہے، مصطفیٰ کا غریب امتی ایک سال میں 48 حجیں کر لیتا ہے۔ تو جو ہے نا میرے ساتھ۔ تیسرا عمل معصوم فرماتے ہیں ہم محمد و اہل بیت محمد پہ جمعے والے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور چوتھا اور آخری عمل آقا فرماتے ہیں کہ دعائے سماعت ہے۔ دعائے سماعت میرے بھائیو یاد رکھنا، شیعیان حیدر قرار جو ہیں ان کا واسطہ دعا و مناجات سے لازمی ہونا چاہیے۔ فقط رسمی نماز نہیں پڑھو، تمہارا واسطہ دعا و مناجات سے بھی ہونا چاہیے۔ تمہیں مانگنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں جا کے، اور مانگنے کا سلیقہ محمد و اہل بیت محمد نے ہمیں بتا دیا۔ خدا جانتا ہے صحیفہ سجادیہ نہ ہوتی، ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ نہ آتا۔ یہ دعائیں مناجات ہمارے آقا و مولا نے ہمیں یہ کر کے بتایا، اور یہ عمل کر کے ہمیں بتایا کہ خدا کی بارگاہ میں کیسے منوائی جائے۔ یہ دعائے سماعت بھی ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے دشمن کا وار ختم جائے، جادو ٹونا آسیب اس پہ اثر نہ کرے، معصوم فرماتے ہیں نماز عصر سے لے کے مغرب غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ قبل معصوم فرماتے ہیں اسے دعائے سماعت جمعے والے دن پڑھنی چاہیے۔ میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ اس پہ دشمن کا وار اثر نہیں کرے گا، دنیا کے تمام تکلیف و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اعمال ذہن میں آ گئے ہیں؟ اب کریں گے یہ سارے؟ یہ میرے لیے نہیں کرنے، آپ نے کرنے اپنے لیے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سبھی مومنین کو سمیت میرے توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہمیں ان باتوں کو سننے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عشرہ محرم الحرام کی 8ویں مجلس، جس موضوع کو سرنامہ سخن ہم نے بنایا کہ اسلام پہ شخصیات، وہ اسلام پہ احسان کرنے والی شخصیات کا تعارف۔ آج کی مجلس میں اس ہستی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر گرامی قدر نے ارشاد فرمایا تھا، یا علی اگر کوئی بندہ پیدل ہزاروں عمرے اور پیدل حجیں کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خرچ کر دے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مر جائے، یا علی اگر اس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا بغض ہوا، میں محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہوں یا علی جنت کیا جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ آباد رہے، سلامت رہے ہاتھ یا کون علی جس کے بارے میں پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ مومنین کو فضائل علی کی معراج کروائی جائے۔ کون علی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا لولا علی لمکان کفر لفاطمہ علی وجہ الارض، کون علی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے روئے زمین پہ میری بیٹی فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ تو جو ہے نا عزیزان، کون علی جو والد حسنین بنا، کون علی جو والد
حسنین بنا. ایک حدیث آ گئی مجھے یاد, صلوات بھیجے گا محمد والے محمد کی ذات پہ. عرض کیا تھا میں نے کہ خالق لم یزل نے ان ہستیوں کو اس وقت بھی بنا دیا تھا جب شے نہ تھی. حضرت آدم سے بھی 1000 سال پہلے یہ ہستیاں وجود میں تھیں. توجہ ہے نا عزیزان؟ حضرت آدم نے بھی عرض کیا تھا نا, جب میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ حضرت آدم نے جب مجسمہ آدم بولنے سننے سمجھنے کے قابل ہو گیا تو اس وقت پوچھا کہ پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے مخلوق کو خلق فرمایا؟ تو اس وقت آواز وحدت آئی تھی, آدم میں نے خلق فرمایا ہے لیکن میں نے اس مخلوق کو اپنے نور عظمت سے پیدا فرمایا. ہاں پیغمبر نے فرمایا کن تو نبی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. علی فرماتے کن تو ولی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھا. اور یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں خطابت کی. آج کے فضائل علی کا پہلا جملہ آپ کے نزدیک آپ کی جھولیوں کے سپرد کرنا چاہ رہا ہوں. کون علی؟ جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا. توجہ ہے نا عزیزان؟ ہم سوئیے گا نہیں, مہربانی فرمائے گا, بیدار رہیے گا. پورے اشرے کی شاید مجالس کا نچوڑ آج دینے لگا ہوں. کون علی؟ جسے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور یاد رکھیے یہ نور ظاہراً پیغمبر گرامی قدر اور مولا امیر کا, بلکہ ان 14 کے 14 کا نور حضرت آدم کی خلقت سے پہلے خلق ہو چکا تھا. لیکن یہ نور ظاہر کب ہوئے؟ جب اللہ نے چاہا. مشیت الہی یہ تھی کہ یہ نور فلاں وقت ظاہر ہو. بلکہ پروردگار عالم نے انسانی زندگی کچھ مراحل بنائے ہیں. انسان کا اس دنیا میں آنا, انسان کا اس دنیا میں رہنا, اور انسان کا اس دنیا میں رہ کے عزیزان چلے جانا. توجہ ہے نا؟ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں فلاں وقت کسی گھر میں پیدا ہوں گا. کسی کو بھیجنا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے, کسی کو واپس بلانا یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے. جس انسان کو ایک مرحلہ اللہ نے دے دیا اس دنیا میں رہ کے زندگی گزارنا, انسان کو کسی کو بھیجتا ہے تو خدا, کسی کو واپس بلاتا ہے تو خدا. یاد رکھنا نور مصطفیٰ و مرتضیٰ خلق پہلے ہو چکا تھا, لیکن یہ نور عزیزان ظاہر تب ہونا تھا جب جب آخری جب رسول خدا کا دور آنا تھا. اور یہ نور اللہ جانتا تھا کہ اس نور کو کب اور کہاں بھیجنا ہے, یہ خدا وحدہ لا شریک جانتا تھا. خلق نور پہلے ہو چکا تھا, لیکن یہ نور عزیزان چلتا 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 آدم سے ہوتا ہوا, عزیزان آدم سے ہوتا ہوا یہ نور چلتا چلتا مختلف اسلاب میں چلتا ہوا چلتا ہوا چلتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب میں آیا. توجہ, اب میں نے جملہ شروع کر دیا ہے. یہ نور حضرت عبد المطلب میں آ گیا. حضرت عبد المطلب سے آ کے یہ نور مصطفیٰ و مرتضیٰ دو مختلف اسلاب میں چلا گیا, دو مختلف صلبوں میں چلا گیا. ایک نور کا جز محمد مصطفیٰ کے والد حضرت عبداللہ ابن ابو عبد المطلب میں چلا گیا. دوسرا نور کا جز حضرت ابو طالب کے صلب میں چلا گیا. یاد رکھنا عزیزان, جو نور کا جز جو نور, کیونکہ یہ نور حضرت آدم سے پہلے کا خلق ہو چکا تھا, اس نور کو ظاہر کرنا یہ خدا کا کام تھا. نور چلتا چلتا حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا. توجہ ہے نا عزیزان؟ چلتا چلتا حضرت عبد المطلب کے صلب میں آیا. عبد المطلب کے صلب سے دو مختلف صلبوں میں منتقل ہو گیا. ایک حصہ نور کا ابو طالب کے صلب میں آ گیا, دوسرا حصہ نور کا حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا. جو نور حضرت عبداللہ کے صلب میں آیا تھا وہ نور 17 ربیع الاول سن 571 عیسوی پیغمبر گرامی قدر محمد مصطفیٰ زہرا کا بابا سردار انبیاء سرتاج انبیاء احمد مختار بن کے ظاہر ہوا. اور نور کا جو دوسرا جز تھا عزیزان وہ نور 13 رجب المرجب کو کعبہ کے عین سنٹر میں علی ابن ابی طالب حیدر بن کے ظاہر ہوا. اب یاد رکھنا ان نور کے دو حصوں کی صفت میں ان کی اصلیت اور ان کی حقیقت بتانے والا ہوں کہ نور کیسا ہے اور یہ نور کس شان کا مالک ہے. توجہ ہے نا عزیزان؟ محمد مصطفیٰ کا نور جو عبداللہ کے صلب میں آیا تھا, کبھی صفت میں محمد نظر آتا ہے, کبھی احمد نظر آتا ہے, کبھی سردار انبیاء نظر آتا ہے, کبھی سیدہ کا بابا نظر آتا ہے. عزیزان جب نور کا پہلا جز محمد نظر آتا ہے, احمد نظر آتا ہے, سیدہ
مرتضیٰ کا بابا نظر آتا ہے، حسنین کا نانا نظر آتا ہے، اسلام کا پیکر نظر آتا ہے عزیزان، نور کا دوسرا جز جو ابو طالب کے سلطان، جو میرا سویا ہوا مجمع جاگنا ذرا، نور کا دوسرا جز جو ابو طالب کے سل میں آیا وہ عزیزان کون ہے؟ وہ نور کا دوسرا جز کبھی صفت میں حیدر نظر آتا ہے، کبھی صفدر نظر آتا ہے، کبھی زیغم نظر آتا ہے، کبھی زرغام نظر آتا ہے، کبھی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ نظر آتا ہے، کبھی الیوم یئس الذین کفروا نظر آتا ہے، کبھی الیوم اکملت لکم دینکم نظر آتا ہے، کبھی الیوم اکملت لکم دینکم نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور مرج البحرین یلتقیان نظر آتا ہے، کبھی بینہما برزخ لا یبغیان نظر آتا ہے، کبھی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور الیوم اکملت لکم دینکم نظر آتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور، کبھی علی کا نور، کبھی علی کا نور، تو جو ہے نا عزیزان، کبھی علی کا نور الیوم اکملت لکم دینکم نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور، کبھی علی کا نور عزیزان سورہ دہر کی تفسیر بن کر نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا دار الحکمت وعلی خزائنتھا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا وانی من نور واحدہ نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور انا وانی من شجرۃ واحدہ نظر آتا ہے نا عزیزان، کبھی علی کا نور انا وانی من شجرۃ واحدہ نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عزیزان آدم کا علم نظر آتا ہے، نوح کا علم نظر آتا ہے، موسیٰ کی حیبت نظر آتا ہے، عیسیٰ کا تقوی نظر آتا ہے، ابراہیم کی خلت نظر آتا ہے، یعقوب کا حزن نظر آتا ہے، یوسف کا جمال نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عالم بالقرآن نظر آتا ہے، عالم بالانجیل نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عالم بالتورات نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عزیزان توجہ ہے نا میرے بھائیو، کبھی علی کا نور اسد اللہ نظر آتا ہے، کبھی اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، کبھی مطلوب کل تعالم نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عزیزان مطلوب کل تعالم نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور عزیزان یاد رکھنا، کبھی علی کا نور اسد اللہ الغالب نظر آتا ہے، کبھی غالب علی کل غالب نظر آتا ہے، کبھی مطلوب کل تعالم نظر آتا ہے، کبھی امام المشارق نظر آتا ہے، کبھی امام المغارب نظر آتا ہے عزیزان، یہ علی کا نور کبھی حاجت روا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور مشکل کشا نظر آتا ہے، کبھی علی کا نور حاجت روا نظر آتا ہے اور کبھی یہی علی کا نور مشکل کشا نظر آتا ہے۔ اور پیغمبر گرامی قدر نے فرمایا تھا عزیزان لو اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في علمه والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده والى ابراهيم في خلته والى عيسى والى اسماعيل في الى ابراهيم في خلته فلينظر والى يعقوب في حزنه والى يوسف في جماله فلينظر الى وجه اخي علی بن ابی طالب۔ آقا فرماتے جو آدم کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، نوح کو اس کے علم میں دیکھنا چاہے، موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو اس کے خلت میں دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کے تقوی میں دیکھنا چاہے، یعقوب کو اس کے حزن میں دیکھنا چاہے، یوسف کو اس کے جمال میں دیکھنا چاہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَخِي إِلَىٰ وَجْهِ أَخِي علی بن ابی طالب۔ پھر اسے چاہیے میرے بھائیا علی کے چہرے کی طرف دیکھے، اسے علی کے چہرے میں آدم کا علم بھی نظر آئے گا، نوح کا علم بھی نظر آئے گا، موسیٰ کی حیبت بھی نظر آئے گی، عیسیٰ کا تقوی بھی نظر آئے گا، موسیٰ کی حیبت بھی نظر آئے گی، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی عزیزان، ابراہیم کی خلت بھی نظر آئے گی، یعقوب کا حزن بھی، یوسف کا جمال بھی نظر آئے گا۔ پھر عزیزان 62 چک اس مجمع میں توقیر شیرازی یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے عزیزان، اگر علی کے اوصاف کو بکھیرا جائے 1.25 لاکھ نبی نظر آتے ہیں، اور اگر انبیاء کو اکٹھا کر دیا جائے ایک مجسم شکل علی بن ابی طالب نظر آتا ہے۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جو ہے نا عزیزان، کون علی؟ جو علی انبیاء کا، انبیاء اور ان کے کمالات کا وارث علی۔ کون علی؟ انبیاء کی طاقتوں کا مظہر علی۔ کون علی؟ انبیاء کا مشکل کشا علی۔ توجہ ہے نا عزیزان؟ گھبرا رہے ہیں؟ یاد رکھنا پیغمبر گرامی قدر کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور انہیں پتا تھا علی عاشق ہے اللہ کی نماز کا۔ توجہ ہے نا عزیزان؟ شیعہ نے حیدر کرر پڑھا کرو نماز۔ آپ کا امام وہ امام ہے جو 1 رکعت میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا، نافلہ نماز۔ اور علی کے شیعہ کی اگر واجب قضا ہو جائے پھر دکھ والی بات ہے نا۔ ہاں چپ ہو گئے؟
علی کا شیعہ وہ ہے جو علی جس طرح علی صف اول میں کھڑے نظر آتے تھے، علی کا شیعہ بھی صف اول میں کھڑا نظر آنا چاہیے۔ لوگ جانتے تھے علی عاشق ہے اللہ کی نماز کا۔ کچھ لوگ آ گئے، علی کو نماز سے دیر ہو جائے گی، سوالوں میں الجھانے لگے علی ابن ابی طالب کو، مختلف سوال کرنے لگے۔ ایک سوال کیا، یا علی بتائیے نیکی کون کون سی اور بدی کون سی ہے؟ توجہ ہے نا عزیزان؟ اب انہیں کیا پتا تھا علی ابن ابی طالب اللہ کی طاقت اور علم الہی کا وارث ہے۔ کہتے علی سے پوچھتے ہیں نیکی کون سی ہے اور بدی کون سی ہے؟ آقا نے کیا کیا؟ کہنے لگے یا علی آپ بتائیں نیکی کون سی ہے اور بدی کون سی؟ علی فرماتے ہیں نماز کے وقت ہے، آپ خود بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، نماز کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا۔ نہیں یا علی اب بھی بتائیے نیکی کون سی اور بدی کون سی ہے؟ اب انہیں کیا پتا تھا؟ وہ کہنے سوچنے لگے ہم سوال کریں گے، علی کل کائنات کی نیکی ہمیں گنوانا شروع کر دے گا، اور علی کو نماز میں لیٹ اور تاخیر ہو جائے گی، اور ہم یہ کہیں گے بدی کون سی ہے؟ علی ہمیں بدیاں بتاتے بتاتے اتنی دیر ہو جائے گی، ایک تحریر بتائے گا علی کہ بدی فلاں بدی ہے، فلاں بدی ہے، فلاں بدی۔ علی بتائے گا نماز نیکی ہے، خمس نیکی ہے، توجہ ہے نا عزیزان؟ جہاد نیکی، امر بالمعروف نیکی ہے، تولا نیکی، توجہ رکھنا۔ اور یہ سوچنے لگے علی ہمیں بتائیں گے شراب برائی ہے، زنا برائی ہے، ڈاکہ زنی برائی، یہ علی بتائیں گے۔ ان کی سوچ یہ کام کر رہی تھی، کہتے علی بتاؤ نیکی کون سی ہے اور بدی کون سی ہے؟ یہ سمجھ رہے تھے علی ہمیں تفصیلاً بتائیں گے، اور علی کو تاخیر ہو جائے گی نماز میں۔ شیعہ حیدر کرار کہتے ہیں علی بتاؤ نیکی کون سی اور بدی کون سی ہے؟ جب امام نے دیکھا ان لوگوں کا منصوبہ کیا ہے، مجھے نماز سے تاخیر کروانا چاہتے ہیں، امام نے فرمایا سنو سوال کرنے والوں، حبی حسنۃ و بغض سیئہ، ہم اہل بیت کی محبت کا نام نیکی ہے، ہمارے بغض کا نام برائی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرمایا ہماری محبت کا نام نیکی ہے، اور ہماری بغض کا نام کیا ہے؟ گفتگو پسند آ رہی ہے عزیزان؟ اب جو بندہ نماز میں یہ دعا مانگ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنہ، عزیزان یہ کون مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ ایک عبد ذلیل مانگ رہا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ خدائے لم یزل سے مانگ رہا ہے۔ علی تو یہ کہہ کے چلے گئے ہماری محبت کا نام نیکی ہے، اب مانگنے والے کو پتہ ہی نہیں، حسنہ کا سوال کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ حسنہ علی کی محبت تو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو عزیزان، کہا جاتا ہے یہ شیعیان حیدر کرار ہر وقت علی کی محبت میں ڈھونگ رچائے پھرتے ہیں۔ اللہ نے علی کو شان دینا تھی، اللہ نے علی کے مقدر میں یہ ساری باتیں لکھ دی تھی، اللہ نے علی کو یہ شان دینا تھی۔ یہ شیعیان حیدر کرار ہر وقت علی علی کرتے رہتے، تو جو ہے نا عزیزان، اعتراض کیا جاتا ہم پہ کہ علی کے شیعہ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے علی کو شان دینا تھی سو دے دی، یہ تو علی کے مقدر میں بات تھی، اللہ نے اس کو جو شان اور عظمت دینا تھی دے لی۔ میرے بھائی میں سے سوال کر کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے ہم اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں، اللہ نے علی کے مقدر میں یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی، اللہ نے علی کے مقدر میں یہ ساری چیزیں لکھ دی تھی، اللہ نے علی کو یہ شان دینا تھا، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، میں ایک سوال تم سے کرتا ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو اللہ نے روز اول سے علی کے مقدر میں یہ چیزیں لکھ دی تھی، تو میرے بھائیو پھر میرے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ کعبے میں آنا علی کا مقدر، بولیے گا میرے ساتھ عزیزان، کعبے میں آنا علی کا مقدر، رسول کا داماد ہونا علی کا مقدر، سیدہ کا شوہر ہونا علی کا مقدر، جبرائیل کا استاد ہونا علی کا مقدر، خدا کا خانہ زاد ہونا علی کا مقدر، جبرائیل کا استاد ہونا علی کا مقدر، آدم کا علم ہونا علی کا مقدر، نوح کا علم ہونا علی کا مقدر، احد کا فاتح علی کا مقدر، خیبر کا فاتح علی کا مقدر، خندق کا فاتح علی کا مقدر، حنین کا فاتح علی کا مقدر، حنین کا فاتح علی کا مقدر، فاتح حنین علی کا مقدر، والد حسنین علی
علی کا مقدر عزیزان علی زان یاد رکھنا عادل ہونا علی کا مقدر صابر ہونا علی کا مقدر عابد ہونا علی کا مقدر شاکر ہونا علی کا مقدر کعبے میں آنا علی کا مقدر مسجد سے چلے جانا علی کا مقدر عزیزان یاد رکھو جب یہ سب چیزیں آپ کے کہنے پہ مان لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں علی کے مقدر میں روز اول سے لکھ دی گئی تھی میرے بھائیوں کبھی یہ بھی سوچا ہے یہ لکھی کس نے تھی کہیں وہ مقدر لکھنے والا علی کا عاشق تو نہیں ہے چمن کلی کلی علی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق مان لیتے ہیں علی کے مقدر میں یہ ساری چیزیں ہیں تلوار کا آنا علی کا مقدر محمد کا وارث ہونا علی کا مقدر رسول کے منبر کا وارث ہونا علی کا مقدر رسول کی مسند کا وارث ہونا علی کا مقدر رسول کے علم کا وارث ہونا علی کا مقدر میرے بھائیوں پھر سوال کا جواب دو یہ سارے مقدر لکھے کس نے ہیں اس خدا بزرگ کو برقدر نے پھر یہ سوچنا پڑے گا کہیں وہ خدا خود علی کے مقدروں کا لکھنے والا جو ہے کہیں علی کا چاہنے والا تو نہیں اور یاد رکھنا ہم یہ اکثر کہا کرتے ہیں علی کو فضائل کی تمنا نہیں بلکہ فضائل کو علی ابن ابی طالب کی تمنا توجہ ہے نا عزیزان پچھلے ناراض ہیں میرے سے بولیے گا میرے ساتھ کعبے میں آنا علی کو پسند نہیں تھا کعبہ یہ چاہتا تھا علی میرے اندر آئے فضائل کو علی کی تمنا ہے علی کو فضیلتوں کی کوئی تمنا نہیں ہے علی یہ کہتے نظر آئے انا عبد من عبید محمد میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں عزیزان علی کو فضائل کی تمنا نہیں ہے عزیزان کعبے کو علی کی تمنا یا علی کو کعبے کی تمنا بولیے گا میرے ساتھ جواب دیجیے گا کعبے کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبے کی تمنا بولیے سارے بولیے علی کو کعبے کی تمنا یا پھر کعبے کو علی کی تمنا ذوالفقار کو علی کی تمنا یا پھر علی کو ذوالفقار کی ضرورت ذوالفقار کو علی کی تمنا یاد رکھنا رسول کا داماد ہونا یہ علی کی ضرورت نہیں تھی رسول نے ضرورت محسوس کی کیونکہ پیغمبر نے حدیث بیان کر چکا لولا علی لما کان قصر لفاطمہ علی وجہ الارض اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کو کوئی ہم پلہ نہ ہوتا میرے بھائیو یاد رکھنا اس علی کو فضائل کی تمنا نہیں ہے ان فضائل کو علی کی تمنا ہے یاد رکھنا علی کون ہے کتنی فضیلتوں والا ہے علی اور کتنے فضائل رکھنے والا ہے علی جس کو کعبہ ملا جس کو زہرا ملی جس کو اللہ نے حسنین جیسے شہزادے دیے جس کو اللہ نے ہر جنگ کا فاتح بنایا جس کو اللہ نے ذوالفقار جیسی تلوار سے نوازا جس کو اللہ نے خیبر میں جس کی فتح جس کے نام کر دی احد میں فتح جس کے نام کر دی جس کو اللہ نے حسنین جیسے شہزادے دیے جس کو اللہ نے زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد اور یاد رکھنا ہم نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا رسول اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا بولیے میرے ساتھ ہم نے علی کو امیر المومنین نہیں مانا اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے رسول نے منوایا ہے اور یاد رکھنا کوئی امیر المومنین نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے امام حسن کے پاس ایک بندہ آیا اور آپ اس نے کہا امیر المومنین یا حسن ابن علی امام نے چھڑکا اور جھڑا کے فرمایا اس خطہ کائنات میں آپ سے لے کے قیامت تک میرے بابا علی کے سوا کوئی امیر المومنین ہے ہی نہیں آباد نہیں ہاتھ سلامت میں کوئی امیر المومنین نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے عزیزن ایک جملہ کہنے لگا ہوں کون امیر المومنین اللہ نے علی کو میرٹ پہ امیر المومنین بنایا توجہ عزیزان اللہ نے علی کو میرٹ پہ امیر المومنین بنایا اللہ کسی بھی سکول میں جائے نا تو کالج میں سکالرشپ لگ جاتی ہے میرٹ پہ بچے کو میں سلوات بھیج گا محمد والے محمد کے ذات اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے کس پہ میرٹ پہ رضوان علی اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا اور یاد رکھنا جنہوں نے پھر علی کو امیر المومنین نہیں مانا پھر دیکھو ان کے حصے میں کون کون امیر
پھر یاد رکھنا جنہوں نے علی کو امیر المومنین نہ مانا ان کے حصے میں یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، حق میں شام امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والا امیر المومنین، دو رکعت کی جگہ 4 پڑھانے والا امیر المومنین، جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھانے والا امیر المومنین حیدری۔ پھر ان کا مقدر پھوٹا، جنہوں نے علی کو امیر المومنین نہ مانا، یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والا امیر المومنین، نو کی جگہ 4 رکعت پڑھانے والا امیر المومنین، جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھانے والا امیر۔ اللہ نے پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین تھا۔ اور یاد رکھنا قرآن مجید کی آیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں لوگوں تمہارے نصیب میں یزید آیا، تم یزید کے ساتھ اٹھنا، ہمارے نصیب میں علی اور حسین آئے، ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ یزید تمہیں مبارک، حسین ہمیں مبارک ہو۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا ہے تو میرٹ پہ بنایا، اللہ نے اگر علی کو عزتیں عطا فرمائی ہیں تو میرٹ پہ عطا فرمائی۔ وہ خدا میرٹ کے سوا کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کرتا۔ گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ کون علی؟ کعبے کا وارث علی۔ کون علی؟ منبر کا وارث علی۔ اور یاد رکھنا اتنی عظمتوں والا علی، اتنی رفعتوں والا علی، جس کے بارے میں صلوات بھیجے گا محمد والے محمد کے دنیا کا اول ترین عالم علی، رسول کے بعد علمی شخصیت علی۔ اور سیدہ کائنات سے رسول نے فرمایا تھا اے فاطمہ بیٹی یاد رکھنا جس علی سے تیرا نکاح ہوا ہے تیرے بابا کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت علی ابن ابی طالب ہے۔ یاد رکھنا ہم نے فضائل کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا، علی فضیلتوں کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم نے چیزوں کو علی کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ خدا جانتا ہے علی کے آنے کی وجہ سے اللہ کا گھر سجدے کے قابل ہو گیا، علی کی وجہ سے کعبہ بیت اللہ بن گیا۔ یاد رکھنا یہ امیر المومنین کی شان نہیں ہے، یہ اللہ نے کعبے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، 8 ذی الحج کو مولا غازی عباس نے کعبے کی چھت پہ ایک خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں کہا تھا تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس بیت اللہ کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت بخشی۔ کون علی عزیزان؟ منبر رسول کا وارث علی۔ اور یاد رکھنا دشمن تعریف کرے دوست تعریف کرے تو سمجھ میں آتی ہے، اگر دشمن تعریف کرے پھر مزہ ہی کیا ہے۔ آپ مجھے سنتے ہیں یہاں پہ، آپ تعریف کریں میری وہ بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی باہر سے برادر کوئی تعریف کرے کہ مولوی صاحب جو ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں، پھر میری تعریف ہے، ایسی بات ہے نا۔ میں نے عرض کیا تھا کل بھی مجلس میں، لیکن آپ موجود تھے یا نہیں، دوبارہ تجدید کرتا ہوں عزیزان، پیغمبر گرامی قدر کی اس جانشین کی شہادت کے بعد دربار شام میں جناب زرار ایک مولا کے چاہنے والے ہیں، ان سے حاکم شام نے کہا زرار صف لی علیہ، اس دربار میں میرے سامنے علی کی تعریف بیان کرو۔ توجہ عزیزان، کہا صف لی علیہ، میرے سامنے علی کی تعریف بیان کرو۔ کہتا زرار رہنے دے، دربار کا اس ماحول اس قابل نہیں ہے یہاں علی ابن ابی طالب کا ذکر کروں۔ کہتا نہیں کر، تجھے علی کی تعریف بیان کر۔ کون تھا؟ دشمن تھا، علی کی تعریف سننا چاہتا تھا، علی تھا ہی تعریف کے قابل، علی کی تعریف سننا چاہتا تھا۔ کہتا صف لی علیہ، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو۔ زرار نے کہا نہیں، جب اس نے مجبور کیا
لمبا قصیدہ پڑھا جس میں سے 2 جملے یہ تھے تنطق الحکمت من نواحیہ ویتفجر العلم من جوانبہ وکان یعظم اہل الدین۔ حاکم شام سن، علی وہ ہے جس کے چاروں طرف حکمت باتیں کیا کرتی تھی، ویتفجر العلم من جوانبہ، علی وہ ہے جس کے چاروں طرف سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے، وکان یعظم اہل الدین، علی دین داروں کی تعظیم کیا کرتا تھا۔ یاد رکھنا کون علی؟ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، جسدوں کا جسدی، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے پھر امیر المومنین کو عزتیں عطا فرمائی، علی کو اللہ نے وہ زبان عطا کر دی جو لسان اللہ کہلائے۔ تو جو ہے نا عزیزان، امام نے ایک دفعہ نائی منگوایا، نائی ہمارے یہاں بھی حجام ہوتے ہیں، امام نے نائی منگوایا، آ میری مونچھیں ٹھیک کر۔ پتہ ہے علی ذکر اللہ کتنا کرتا تھا، شیعیان حیدر کرار کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے علی ابن ابی طالب کا۔ نائی کینچی قریب لاتا پھر پیچھے کر جاتا، آقا فرماتے ہیں مجھ سے کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ کہتا یا علی آپ کے لب ذکر خدا کرنے سے بند ہوں تو کاٹوں؟ بولیے گا میرے ساتھ، یا علی آپ کے لب جو ہیں یہ ذکر خدا کرنے سے بند ہوں تو کاٹوں، مجھے ڈر ہے کہیں چلتے ہلتے ہوئے ہونٹوں پہ آپ کو کینچی نہ لگ جائے۔ اللہ نے علی کو لسان اللہ عطا کر دی، وہ زبان جو ذکر اللہ کرتی تھی، پھر اللہ کا جو ذکر کرتی رہے زبان، خدا پھر اس زبان کو بھی عام زبان نہیں رہنے دیتا، اسے لسان اللہ بنا دیتا ہے۔ سننا چاہیں گے لسان اللہ کا معجزہ؟ سننا چاہیں گے لسان اللہ کی طاقت؟ علی کی زبان میں طاقت کتنی تھی؟ صلوات بھیجے گا میرے مومنین کی ذات پہ۔ امام کا ایک چاہنے والا تھا، بڑی دور سے آیا کرتا تھا، اور آگے ایک دفعہ کہتا یا علی میں بہت دور سے آتا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، بہت غریب ہوں، یا علی مہربانی فرمائے کچھ مجھے عطا کیجئے۔ یاد رکھنا یا علی مجھے کچھ، یاد رکھنا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دروازے پہ کسی نے ایک روٹی بھی مانگی ہے تو پھر اونٹوں کی قطاریں دے دی۔ مجھے ایک اور ربائی یاد آ گئی، صلوات بھیجے گا محمد والے محمد پہ۔ سننا چاہیں گے ربائی؟ کسی شاعر نے خوب کہا یہ گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں، توجہ، یہ گھر کے دربان کو رضوان بنا دیتے ہیں، ابو ذر و قمبر و سلمان بنا دیتے ہیں۔ کہتے حاتم سے کہو سیکھے سخاوت کے چلن ان سے، یہ بھیک جو دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں۔ عزیزان چاہنے والا آ گیا اور آ کے عرض کرتا یا علی میں بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی کھانے پینے کا اسباب نہیں ہے، میں بہت غریب ہوں، میں نادار ہوں، مفلس ہوں، یا علی مہربانی فرمائیے مجھے کچھ عطا کیجئے۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے زمین پہ نظر ڈالی، زمین پہ نظر ڈالنے کے بعد امام نے ایک مشت خاک اٹھائی، مٹی سے سنگریزے اٹھا کے اسی لسان اللہ کی طاقت بتانے لگا ہوں۔ لسان اللہ سے علی ابن ابی طالب نے اسی لسان اللہ سے کچھ پڑھا، پڑھ کے مٹھی پہ پھونکا اور امام نے پھینکا۔ جب امام نے اٹھائی تھی تو مٹی، توجہ عزیزان، جب امام نے اٹھایا تھا زمین سے ان سنگریزوں کو تو وہ مٹی کے سنگریزے تھے، لیکن امام نے جب پھینکا لسان اللہ سے کچھ پڑھ کے ہیرے بن گئے، موتی بن گئے، جوہرات بن گئے۔ امام نے کہا لے اور لے کے چلا جا۔ وہ جب لے کے چلا گیا کافی دن تک وہ استعمال کرتا رہا، جب ختم ہوا پھر آ گیا، یا علی دیا ہوا آپ کا جو دیا ہوا تھا وہ دیا تھا، آپ نے مہربانی فرمائی تھی، یا علی وہ ختم ہو گیا، یا علی مہربانی فرمائی مجھے پھر کچھ عطا کرے۔ امام نے وہی عمل دہرایا، امام نے زمین سے سنگریزے اٹھائے، زیر لب امامت لسان اللہ سے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد پھر مٹی کو سونا بنایا، سونا چاندی ہیرے جوہرات بنا کے دے کے امام فرماتے لے کے چلا جا۔ دوسری مرتبہ جب لے کے چلا گیا پھر آیا، تیسری مرتبہ توجہ ہے نا عزیزان، لے کے چلا گیا، چوتھی مرتبہ جب آیا، اب ظاہر سی بات ہے میرا اپنا تجربہ ہے، کوئی مرید پیر کے پاس بڑا سفر کر کے آئے، کہتا مہربانی فرمائے پیر صاحب مجھے دم ہی بتا دیں آپ کیا کرتے ہیں۔ کہتا یا علی مہربانی فرمائیے آپ پڑھتے کیا ہیں یہ مجھے بتا دیجئے، آپ اس زبان سے کیا پڑھتے ہیں جو مٹی سونا بن جاتی ہے، یا علی مجھے بتا دیجئے یہ کیا پڑھتے ہیں آپ کہ مٹی سونا ہیرے جوہرات چاندی بن جاتی ہے۔ آقا فرماتے ٹھیک ہے چلا جا۔
مٹی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. لسان اللہ کی طاقت بتا رہا ہوں عزیزان. مٹی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. عزیزان جب گیا اور امام کا دیا ہوا ختم ہوا, لالچی تھا, اسے نہیں پتا تھا میرا امام وہ امام ہے جس نے دنیا کو طلاقیں دے دی ہیں, میرا امام وہ امام ہے جس دنیا کی لالچ ہی نہیں ہے. عزیزان اس نے کیا کیا, آنکھیں بند کر کے مٹی کے بڑے ٹیلے پہ بیٹھ گیا. آنکھیں توجہ نتیجہ دینے لگا ہوں, آنکھیں بند کر کے مٹی کے بڑے ٹیلے پہ بیٹھ گیا. ٹیلے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے سارا دن علی کا بتایا ہوا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا. سارا دن پڑھتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاد رکھنا جب اس نے آنکھیں کھولی وہ دیکھتا کیا ہے, مٹی مٹی تھی, سونا نہیں بنی تھی, مٹی مٹی تھی, چاندی نہیں بنی تھی, مٹی مٹی تھی, ہیرے نہیں بنی تھی, مٹی مٹی تھی, جوہرات نہیں بنی تھی. عزیزاً دوڑتا ہوا علی جب نے ابی طالب کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرتا, یا علی آپ نے بسم اللہ پڑھی, مٹی مٹی نہ رہی, مٹی سونا بن گئی, چاندی بن گئی, ہیرے بن گئی, جوہرات بن گئی. یا علی میں بسم اللہ پڑھوں, مٹی مٹی کیوں رہ جاتی ہے؟ یا علی پڑھیں آپ بھی بسم اللہ, پڑھوں میں بھی بسم اللہ, میں بسم اللہ پڑھوں, مٹی مٹی رہ جاتی ہے, آپ بسم اللہ پڑھیں, مٹی سونا کیوں بن جاتی ہے؟ آقا فرماتے میرے چاہنے والے گھبرا نہیں, میرے چاہنے والے پریشان نہ ہو, میرے چاہنے والے غمگین نہ ہو, میرے چاہنے والے ذرا سانس لے. آقا فرماتے سن, میں علی نے تجھے ذکر اللہ دیا تھا, یہ لسان اللہ نہیں دی تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرمائے. ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں علی نے تجھے کیا دیا تھا؟ توڑے میں کیا بات, سبحان اللہ. میں یاد رکھوں گا, میں نے ایک اشرا 62 میں پڑھا تھا. خدا سلام. علی نے تجھے, میں علی نے تجھے اللہ کا ذکر دیا تھا, یہ لسان اللہ نہیں دی تھی. مٹی سونا تب بنتی ہے جب ذکر خدا لسان اللہ سے کیا جائے. اور ایک اور واقعہ سنو, لسان اللہ کی طاقت سننا چاہو گے؟ اور اگر اسی میرٹ پہ سنیے تو پھر میں معذرت خواہ. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اللہ نے علی کو لسان اللہ عطا فرمایا. بعد از رسالت ما, توجہ عزیزان, فضیلت کا آخری جملہ, گھنٹہ پورا ہونے لگا, مصائب پڑھنا میں نے. بعد از رسالت ما حضرت سلیمان محمدی امام کی خدمت میں آئے, آکے عرض کرتے, یا علی بہت عرصہ ہو گیا, رسول کے بعد میں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا. امام فرماتے سلیمان گھبرا نہیں, ابھی معجزہ دکھا دیتے ہیں. سلیمان محمدی خود راوی ہیں, کہتے ہیں میں نے دیکھا, میں نے ابھی سوال ہی کیا تھا. امام نے کیا کیا, اپنے دوش مبارک سے اپنی عبائے مبارک کو اتارا اور زمین پہ بچھایا. زمین پہ بچھانے کے بعد علی نے اسی لسان اللہ سے, طاقت لسان اللہ کی, علی نے اسی لسان اللہ سے کچھ پڑھا. اور پڑھنے کے بعد مجھے خود بھی بیٹھ گئے اور مجھے بھی بیٹھنے کا حکم دیا. علی نے لسان اللہ سے کچھ پڑھا اور پڑھا. جو ہی علی پڑھ رہے تھے, سلیمان محمدی کہتے میں نے خود دیکھا وہ ابا نہ رہی بلکہ تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز شروع کر دی. جناب سلیمان کہتے میں دیکھ رہا تھا, علی نے کچھ پڑھا, ابا نے تخت سلیمان بن کے ہوا میں پرواز شروع کر دی. سلیمان کہتے ہم زمین کی بلندیوں سے اٹھتے گئے, علی مجھے اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھاتے گئے. ہم زمین کی بلندیوں سے اٹھتے گئے, علی مجھے اللہ کی قدرت کے نظارے کرواتے گئے. ہم پہلے آسمان پہ گئے, علی نے مجھے اللہ کی قدرت کے نظارے کروائے. ہم دوسرے آسمان پہ گئے, علی نے مجھے اللہ کی قدرت کے نظارے کروائے. ہم تیسرے آسمان پہ گئے, علی نے مجھے اللہ کی قدرت کے نظارے کروائے. ہم چوتھے آسمان پہ گئے, علی مجھے اللہ کی قدرت کے کرشمے دکھاتے گئے. عزیزان سلیمان محمدی کہتے ہیں میں نے چوتھے آسمان پہ جا کے علی کے سامنے ہاتھ باندھ دیے اور کہا یا علی. اب سلیمان کی سکت جواب دے گئی, سلیمان کی ہمت جواب
بات دے گئی سلمان اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ عزیزان سلمان کون ہے جسے سیدہ چچا کہتی ہے؟ سلمان کون ہے جسے سیدہ چچا کہتی ہے؟ سلمان کون ہے جو من اہل البیت کا مصداق ہے؟ سلمان کون ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے؟ سلمان کون ہے جو من اہل البیت کا مصداق ہے؟ سلمان کون ہے جسے حسنین نانا توجہ ہے نا عزیزان؟ سلمان کون ہے جسے حسنین نانا کہتے ہیں؟ سلمان کون ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، جو من اہل البیت کا مصداق ہے؟ یاد رکھنا جو 10ویں درجے کا صحابی علی کا مقابلہ نہیں کر سکا، ہاتھ باندھ کے معذرت کر لی، پھر آج کا میرے بھائی یاد رکھنا جب اہل البیت من اہل البیت کا مصداق سلمان محمد کا غلام علی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، علی کون ہے جو فرماتا نظر آیا انا عبدم من عبید محمد؟ جب 10ویں درجے کا صحابی محمد کے غلام کا مقابلہ نہ کر سکا، مولوی تجھے شرم نہیں آتی؟ خود کہتا محمد میرے جیسا۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگل نگل گلی گلی علی 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 علی، نگل نگل گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری علی فرماتے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، 10ویں درجے کا صحابی اگر محمد کے غلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کس با کی مولی ہے؟ محمد کا غلام محمد کا مقابلہ کیسے کرے؟ محمد ہمارے جیسا۔ عزیزان یاد رکھنا کتنی عظمت کا مالک ہے علی۔ آخری جملہ فضیلت کا میں صاحب شروع کر رہا ہوں، کتنی عظمت کا مالک ہے علی۔ شب ہجرت علی سوئے بستر رسول پہ، توجہ ہے نا؟ آخری 2 جملے فضیلت کے عزیزان میں صاحب پڑھ رہا ہوں، شب ہجرت سوئے علی رسول کے بستر پہ، جب سب بیدار ہوئے لوگ کہتے ہیں یا علی آپ کو پتہ نہیں تھا اس بستر پہ خطرہ ہے؟ پھر سوئے کیوں؟ یا علی آپ کو پتہ تھا لوگ ننگی تلواریں لے کے مصطفیٰ کے قتل کا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے، یا علی جب آپ کو پتہ تھا اس بستر پہ خطرہ ہے پھر رسول کے بستر پہ سونے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آپ کا ہی قتل ہو جاتے پھر کیا بنتا؟ پتہ ہے رسول پہ ایمان کتنا تھا علی ابن ابی طالب کو، امامت کو، رسالت پہ ایمان کتنا تھا؟ کہتے ہیں یعنی اگر آپ کو پتہ تھا کہ یہاں قتل ہو جانا ہے، اگر قتل ہو جاتے پھر کیا بنتا؟ آپ رات کو سوتے ہی نہ۔ فرمایا یاد رکھو محمد مجھے کہہ کے گئے تھے یا علی صبح اٹھ کے امانتیں واپس کر کے آنا، توجہ عزیزان، رسول کہہ کے گئے تھے یا علی صبح اٹھ کے واپس امانتیں واپس کر کے آنا۔ رسول کا یہ داماد اور رسول کا آقی فرماتے قیامت تو آ سکتی تھی لیکن علی کو صبح اٹھنے سے پہلے کوئی مائی کا لال ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آخری جملہ فضیلت کا عزیزان، کل انشاءاللہ پھر امام پہ گفتگو ہوگی۔ دربار یزید میں جب سید یہ سادات کا قافلہ قید ہو کر گیا، صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہوئے، یزید کہتا ہے قیدی اپنا تعارف کروا۔ امام سجاد سے یزید کیا کہتا ہے؟ فضائل کے رنگ میں سنو ذرا، نتیجہ بہت بڑا۔ قیدی اپنا تعارف کروا، فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ یزید کیا کہتا ہے؟ قیدی اپنا کیا کرا؟ امام فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ میں علی ابن حسین ہوں، میں علی ابن حسین ہوں، میرا نام علی ہے اور میرے بابا کا نام حسین ہے، میں زین العابدین ہوں۔ امام کا اصل نام تو علی ہے نا، یہ تو لقب ہے زین العابدین، اللہ نے عبادت کی وجہ سے عطا کر دیا، یہ مقدر کی بات ہے۔ امام زین العابدین ہو، مصلی پہ شیعہ ایک وقت نہ کھڑا ہو۔ میرے بھائیو خود کو جانچا کرو اور پرکھا کرو، میں کون ہوں، میرا امام کون تھا، میں کیا کر رہا ہوں، میرے امام نے کیا کیا۔ کہتا ہے قیدی تعارف کرو، آقا فرماتے میرا نام علی ابن حسین، علی زین سا توجہ، میرا نام کیا ہے؟ علی ابن حسین ہے۔ یہ طرز میں کہتا ہے
اے علی تیرے دو بھائی تو کربلا میں مارے گئے تھے، تو اب کہاں سے آ گیا؟ آقا فرماتے ہیں وہ میرا ایک بڑا بھائی تھا اور ایک چھوٹا بھائی تھا، جن کے سر پہ اللہ نے تاج شہادت کو سجایا۔ کہتا ہے قیدی طنزیہ الفاظ میں کہتا ہے امام کی نعوذ باللہ یہ معذرت سے انسرٹ کرنا چاہتا تھا دربار میں، ایک قیدی تیرے بابا کو کوئی علی کے علاوہ توجہ عزیزاً نتیجہ تیرے باپ کو علی کے علاوہ کوئی اور نام نہ ملا تھا، جو ہر بیٹے کا نام علی رکھ دیا۔ امام فرماتے یاد رکھ تیرے باپ کی کوشش تھی اس کائنات سے نام علی مٹ جائے، اور میرے باپ کی کوشش تھی اللہ مجھ علی کو اگر قیامت تک 1000 بیٹا بھی عطا فرماتا میں اپنے بیٹے کا نام علی رکھتا۔ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ تمہاری کوشش یہ تھی نام علی مٹ جائے، اللہ اگر میرے بابا کو 1000 بیٹا بھی عطا فرماتا میرے بابا ہر بیٹے کا نام علی رکھتے۔ آؤ آج کربلا کے ایک اس علی کو رو لیں جو ابھی تک بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ اکبر، دودھ پیتے بچے مارے گئے کربلا میں، اور یاد رکھنا یہ کبھی نہ سوچنا کربلا کا معرکہ کوئی اتفاقی معرکہ تھا۔ غریب کربلا نے جس کی ضرورت محسوس کی ہے کربلا میں اسے ساتھ لے کے گئے، اور یہ واحد قربانی ہے شہزادہ علی اصغر کی جس نے کربلا کی جنگ کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ خدا جانتا ہے اگر علی اصغر قربان نہ ہوتے، یہ تو ثابت کر چکے تھے کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ یاد رکھنا یہ وہ کربلا کی وہ قربانی ہے جس نے خود حسین مظلوم کی مظلومیت کو بیان کیا ہے۔ یہ کب راز کھولا شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا عزیزان؟ جب دربار یا بازار شام میں سر نیزوں پہ سوار تھے، ہر بندے نے سروں کو دیکھا، جب کسی کی نگاہ پڑی نا شہزادہ علی اصغر کے سر پہ تو کہتے ہیں ہمیں غلط بتایا گیا تھا، ہم سے بکواس کیا گیا تھا، کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کربلا میں جنگ نہیں کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ زیادہ رو لینا رباب کے اس شہزادے کو، رونا اپنے لیے ہے۔ میں خود سے کوئی بنا کے مصائب پڑھنے کا عادی نہیں، مصائب وہی پڑھتا ہوں جو تاریخ میں۔ کچھ مانگا کرو خدا سے، خیرات کے آنسو مانگا کرو، اور خیرات کے جب آنسو آ جائیں پھر مظلومیت حسین پہ رویا کرو۔ امام صادق فرماتے میرے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہماری یاد میں دھاڑے مار مار کے روتی ہیں۔ خدا جانتا ہے امام مظلوم کی قربانی کو، جس نے امام حسین کی مظلومیت کو بیان کیا، واحد شہزادہ علی اصغر کی قربانی ہے۔ اور علامہ رضی جعفر نقوی صاحب آپ کے بتانے کے مطابق کہ آپ کے گاؤں میں وہ بہت دفعہ میں نے خود ان سے ہمارے رنالہ خرد میں چوک میں خطاب کر رہے تھے، میں نے خود ان سے کانوں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ کربلا کے معرکہ کے بعد وہ ہندوستان میں جاتے آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ کربلا کے معرکے کے بعد ہندو عورتیں روز عاشور پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں اور روز عاشور ذوالجناح کے قدموں پہ ڈال دیتی ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تم یہ عمل کیوں کر رہی ہو، کہتی ہم نہ تھیں کربلا میں، ہم نے سنا کربلا میں حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا، ہم نہ تھیں کربلا میں، اگر ہم ہوتی علی اصغر کو کبھی پیاسا نہ مرنے دیتی، ہم دودھ ذوالجناح کے قدموں پہ انڈیل کے حسین سے اظہار وفا کرتی ہیں۔ ہزاروں کتنا غریب تھا حسین، جب حسین ابن علی نے شہزادہ علی اصغر کے لیے امام حسین ابن علی نے میدان کربلا میں حل من ناصر ینصرو کا اور ینصرنا کا عزاداروں یہ صدا امام نے بلند فرمائی ہے نا، خدا جانتا ہے علی اصغر جانتے تھے کہ امام وقت کی آواز پہ لبیک کہنا واجب ہے، تھے علی اصغر لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہ تھے، علی اصغر ضرور تھے لیکن معرفت امام میں علی اکبر و عباس سے کم نہ تھے۔ تاریخ یہ کہتی ہے عزاداروں غریب کربلا
کربلا کے اس بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر گرے نہیں بلکہ خود کو اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کر کے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا۔ اور جیسے جھولے سے گرنا تھا خیام حسینی میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف نوحہ و بکا کی آوازیں آنے لگی، ہر طرف ماتم حسین کی صدائیں آنے لگی۔ غریب کربلا نے خیام کا رخ کیا، عزادارو خیام کا رخ کرنا تھا۔ کہا بہن زینب کیا ہوا، خیموں میں کوئی مر گیا ہے؟ کہا نہیں بھیا مرا تو کوئی نہیں، لیکن جب سے آپ نے غربت کی سزا دی ہے یہ آپ کا ششماہ جھولے میں آرام نہیں کر رہا۔ عزادارو غریب کربلا کہتے ہیں رباب لاؤ میرے شہزادے کو میرے حوالے کرو، میں جاتا ہوں 6 ماہ کے اس بچے کے لیے فوجی اشقیہ سے پانی کا سوال کرتا ہوں۔ عزادارو غریب کربلا نے رباب سے شہزادے کو لیا۔ اب دینے سے پہلے بی بی نے ایک بات کی علی اصغر کے کانوں میں، علی اصغر زار زار رونا شروع ہوئے۔ غریب کربلا کہتے ہیں رباب تو نے کیا کیا، کہا ہے اپنے بچے کے کان میں؟ بی بی رو کے کہتی ہیں مولا میں نے علی اصغر سے کوئی اور بات نہیں کی بلکہ صرف یہ کہا ہے اصغر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ عزادارو غریب کربلا اصغر کو لے کے چلے۔ خدا جانتا ہے اس بی بی کے مقدر کی بات ہے، اللہ نے اس بی بی کو صرف 2 اولادیں عطا فرمائی تھی، ایک بیٹا تھا جو کربلا میں سو گیا، ایک بیٹی تھی جو زندان شام میں سو گئی۔ خدا جانتا جب 11 محرم کو آقازادی گئی ہے نا رباب سیدزادی، آقازادی جب مولا کی لاش سے جانے لگی ہے دیکھا ایک دفعہ اکبر کی لاشے کو دیکھا، اصغر کے لاشے کو دیکھا، حسین مظلوم کے لاشے کو دیکھا جو دھوپ پہ پڑا تھا، رو کے کہتی رسول کا بیٹا میرا بس جو کوئی نہیں چلتا، رسول کا بیٹا تو جو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، رسول کا بیٹا رباب تو اس سے وعدہ کرتی ہے جب تک رباب کے دم میں دم ہے نہ رباب ٹھنڈا پانی پیے گی نہ رباب کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ عزادارو غریب کربلا نے اصغر کو لیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنی ابا کے نیچے کر کے غریب لے کے چلے۔ عزادارو جیسے غریب کربلا اصغر کو لے کے چلے فوجی اشقیہ کے سامنے فرمایا جا کے، معصوم فرماتے ہیں بغیرتو اے فوجی اشقیہ تمہاری نگاہ میں اگر کوئی جرم والا یا مجرم ہو تو میں حسین۔ عزادارو معصوم فرماتے میرے ششماہ کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو، کہتے حسین پانی پینا خود چاہتا ہے نام بچے کا کرتا ہے۔ عزادارو بے بسی کے عالم میں غریب نے شہزادے کو دیکھا، شہزادے نے بابا کو دیکھا۔ عزادارو کہا بابا جان مجھے ہاتھوں پہ بلند کیجئے۔ عزادارو غریب کربلا نے اپنے ہاتھوں کو اصغر کو بلند کیا، شہزادے نے اپنی خشک زبان خشک ہونٹوں پہ ماری۔ عزادارو ایک آواز آئی اے لوگوں میں اصغر پیاسا ہو، لوگوں میں اصغر پیاسا ہو۔ عزادارو فوج اشقیہ میں ہلچل مچ گئی، فوج بغاوت کرنا شروع ہو گئی۔ فوج جب بغاوت کرنا شروع ہوئی اور ملا عمر ابن سعد کہتے ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں، کہتے اقطع کلام الحسین، اور ملا حسین کے کلام کو قطع کرو ورنہ ہم جیتی ہوئی جنگ جیت ہار رہے ہیں۔ عزادارو یہ کہنا تھا، اس بے غیرت نے تیر کو کمان میں رکھا، تیر کو اتنی زور سے کھینچا سے شعبہ تیر جو جانوروں کو مارا جاتا تھا۔ عزادارو غریب کربلا کے بچے کے گلے کا نشانہ لیا۔ عزادارو اس نے تیر جو کھینچا تیر کا لگنا تھا۔ عزادارو تاریخ یہ کہتی علی اصغر تیر کی اتنی کشش سے عزادارو بابا کے ہاتھ پہ پلٹا کھا گئے۔ عزادارو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تڑپتا کیسے تھا عزادارو اصغر۔ یاد رکھنا تاریخ یہ کہتی ہے کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے، اصغر بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپے سارا یرفرف کالطیر المذبوح۔ علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپے جیسے کسی پرندے کو کوئی چیز لگ جائے تو اس کی جان نکلتے وقت وہ تڑپتا ہے۔ عزادارو بے بسی کے عالم میں غریب کربلا کے بچے نے بابا کی طرف دیکھا، غریب کربلا نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ عزادارو رسول خدا کے اس بیٹے کی گردن سے تھوڑا سا خون نکلا، تاریخ گواہ ہے۔ غریب کربلا نے اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور رو کے کہا ہا قضا اولاتی جد رسول اللہ، قیامت والے دن حسین نانا سے اسی حالت میں ملے گا اور کہے گا نانا دیکھ نانا تیری امت میں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ عزادارو آخری جملے غریب کربلا اصغر کے لاشے کو لے کے چلے خیام کی طرف۔ عزادارو یاد رکھنا مکہ سے لے کے مدینہ تک، مدینہ سے لے کے کربلا عصر عاشور تک حسین کو کوئی فیصلہ
فیصلہ کرنے میں دقت محسوس نہ ہوئی۔ اگر ایک ہی فیصلہ تھا جس پہ حسین فیصلہ نہ کر پا رہے تھے، کبھی اصغر کو لے کے خیموں کی طرف بڑھتے، کبھی پیچھے چل بڑھتے۔ یہ جو آپ عمل کرتے ہو نا روز عاشور، رزم بقضائی و تسلیم الامر عزادار، غریب کربلا نے یہ جملے کہے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آ جاتے، آگے جاتے تو سوچتے ماں نہ مر جائے، پیچھے لے آتے اصغر کو یہی دفن کر دوں۔ 7 مرتبہ غریب نے یہ عمل کیا، آخر کار جگر پہ ہاتھ رکھا حسین نے، لے کے چلے اصغر کو خیام کی طرف۔ عزاداروں جیسے ہی خیام کی طرف لے کے گئے، عزاداروں خیمہ حسینی میں لے کے چلے، عزاداروں عبا کے دامن کے نیچے چھپایا تھا اصغر کو۔ جناب سکینہ نے دیکھا، روک کا بابا جان، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا، بابا میں بھی پیاسی تھی۔ عزاداروں غریب نے عبا کا دامن جو ہٹایا، غریب کربلا کے اس بچے کے گلے میں سے شعبہ تیر، خدا جانتا ہے نرم بدن سے تیر نکالنا بہت مشکل ہے، علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا حسین کے لیے آسان تھا۔ جناب سید رباب نے ایک بیان کیا اور روتے کہا مثلوں کا ینہر بیٹا، اے بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں۔ آخری جملہ عزادارو، غریب نے اصغر کو ماں سے لیا، اب میدان میں دفن کرنے کے لیے آئے، عزادارو دفن کرنے کے لیے آئے، ذوالفقار سے بیٹے کی تلوار سے ذوالفقار سے بیٹے کی قبر بنائی۔ قبر بنانے کے بعد عزادارو غریب کربلا اصغر کو گرم ریت میں لٹایا۔ عزادارو سوچ بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، اصغر بیٹا تیرے بدن پہ کیسے ریت ڈالوں، اور بیٹا تیرا جسم نرم ہے، کربلا کی ریت گرم۔ عزادارو تاریخ یہ کہتی ہے حسین ریت ڈالتے رہے، چہرے تک ریت ڈالتے رہے، اصغر کو دیکھتے رہے۔ عزادارو اچانک جو چہرے پہ ریت ڈالنا چاہی، حسین نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ حسین بچے کو دفنا کے قبر بنا کے خدا جانتا ہے اتنا پیارا تھا اصغر، حسین اسی قبر کے اوپر سینے کے بل لیٹ گئے اور رونے لگ گئے، میرے خدایا وہ کیا قصور تھا میرے دودھ پینے والے بچوں کا۔ آواز وحدت آئی، عاطف سے ایک آواز آئی، حسین رو نہیں، اصغر کی قبر کو چھوڑ دے، ہم نے جنت میں حسین اصغر کے لیے ایک دودھ پلانے والے کا انتظام کر دیا۔ ماتم حسین۔